بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جب ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا تکالیف مشکلات کا گھر ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہوا، گھر کا کوئی فرد اس دنیا سے چلا گیا، والد کی موت اچانک ہوئی، بیٹا ابھی پڑھ رہا تھا فوت ہو گیا، بھائی ابھی اس کی شادی ہوئی تھی اس دنیا سے چلا گیا، بہن کی منگنی طے ہوئی تھی، نکاح طے ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس دنیا سے چلی گئی۔ اس طرح کے مسائل، پریشانیاں، حزن و ملال آتے ہیں، اس زندگی کا حصہ ہیں۔ تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر وہ پہلے نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز سے چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو قرآن کی تلاوت ترک کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اللہ ہم سے ناراض ہے، اب اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی کامیابی نہیں ملے گی، اللہ کی مدد ہمیں شامل حال نہیں ہے، اللہ کی نصرت شامل حال نہیں ہے، اور زندگی میں ایسے مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر مایوسی کا سلسلہ یہ رکتا نہیں ہے۔ اسی سوچ و بچار میں، اسی خوف میں، اسی حزن و ملال میں جو ہے جلد اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، یا پھر لوگوں سے میل ملاپ ختم کر دیتے ہیں، کاروبار ختم کر دیتے ہیں، دل نہیں لگتا کاروبار کی طرف، یا گھر میں دل نہیں لگتا، اسی طرح کی جو ہے مایوس ہو کر کے مایوسی آگے پھیلاتے ہیں۔ اسلام جو ہے ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے، اور اسلام یہی کہتا ہے کہ پریشان ہونا چھوڑیں، زندگی گزاریں۔ اگر کسی ایک نعمت میں کمی واقع ہوئی تو اللہ نے لامحدود نعمتیں عطا کی ہیں، اور پھر یہ جو تکلیف آپ کو آئی، آپ اکیلے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے ملیں گے جو اس تکلیف میں مبتلا ہوئے، بلکہ اس سے بھی بڑی بڑی تکالیف مبتلا ہوئے۔ آپ کہیں نہ بھی جائیں تو آپ کے سامنے انبیاء کرام کی مثالیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء کرام کو ستایا گیا، اور تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر کے پھر مجھے ستایا گیا۔ یعنی انبیاء جو اللہ کے منتخب ہیں، چنے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچانے والے ہیں، مخلوق کی فکر میں رہنے والے، اللہ کے محبوب خلیل دوست لوگ، انہیں بھی جو ہے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان کی طرف دیکھیں، وہ بھی صابر رہے، اللہ کی رحمت سے الگ نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھا۔ تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن میں بکثرت آیات ہیں، یعنی ایک سے زائد آیات ہیں جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں، مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور ہم کیسے کلمہ گو ہیں، ہم نے کلمہ بھی پڑھا، کلمہ اسلام، لیکن اعمال عادات وہی ہے جو کافر والی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ لا تیأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، بھائی انہیں کنویں میں پھینک کر کے آ گئے، اسی طرح بنیامین، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اپنے اولاد سے کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی خبر لے کر کے آؤ، بنیامین کی، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، مل جائے گا، یوسف بھی مل جائے گا، بنیامین بھی مل جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا یقنط من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے کافی لوگ جو ہے مایوس ہوتے ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ مشکلات آئیں، مصائب آئیں، تکالیف آئیں، پریشانی آئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تنگی کے بعد پھر آسانی ہے، سختی کے بعد یسر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مل قبائل،
گناہ کبیرہ کون سا ہے، کون کون سے گناہ جو ہے گناہ کبیرہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ والشعص من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ سنن بزار کی حدیث ہے، اور اس کی اگرچہ یہ حدیث جو ہے اصل غیر ہی ہے، کیونکہ اس حدیث کے جو ہے شواہد موجود ہیں، اس وجہ سے جو ہے اس حدیث کو جو ہے احکام شریعہ کے ثبوت کے لیے جو ہے دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِلَّا الضَّالُونَ، فرمایا اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ جو ہیں مایوس ہوتے ہیں، سورہ ہجر میں ہے۔ تو گویا کہ مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے پریشان ہو جانا، کمرے میں چھپ کر کے بیٹھ جانا، یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہے لوگ اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہمارے لیے یہ کام نہیں کرے گا، اللہ شاید قادر ہی نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں جو ہے منفی سوچ رکھتے ہیں، اور اسی طرح پھر اللہ کی رحمت کے بارے میں جو ہے طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ یعنی منفی سوچ کی وجہ سے جو ہے، منفی کردار کی وجہ سے، منفی طرز عمل کی وجہ سے جو ہے ایسے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر انسان صحیح فکر کا حامل ہو اور دین سے تعلق ہو، نماز روزے سے تعلق ہو، انبیاء کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہو، اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہو، تو پھر جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اللہ کی تسبیح کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی یاد میں رہنے والے لوگ جو ہے انہی میں سے کیوں نہیں بن جاتے؟ اور فرمایا کہ اگر وہ اللہ کو یاد نہ کرتے تو پھر زندگی بھر جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، توبہ اور استغفار کیا، اپنی خطا نسیان کی توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں مچھلی سے، حالانکہ مچھلی میں موجود ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، پھر سمندر میں ہے، کئی اندھیرے ہیں، لیکن ان اندھیروں میں بھی حضرت یونس علیہ السلام مایوس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے انہیں بحفاظت اس سے نکال لیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اصحاب غار ہیں، سورہ قاف میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر وہ تین قسم کے لوگ جو ہے جب غار میں چلے گئے، غار کے اندر چلے گئے، تو پتھر جو ہے گر پڑا، راستہ بند ہو گیا، چٹان گری، راستہ باہر نکلنے کا بند ہو گیا، پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، جس کی وجہ سے ان کی یہ تکلیف دور ہو گئی۔ تو اللہ کی طرف جب بندہ رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرتا ہے، انبیاء کرام کا وسیلہ پیش کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکبر القبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیاس من روح اللہ، فرمایا سب سے بڑا گناہ، جیسا کہ حدیث بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور اللہ کے فیصلوں سے جو ہے انسان جو ہے مطمئن ہو جائے کہ اللہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اللہ کہ اپنی جو ہے تدبیروں سے جو ہے مطمئن ہو جانا، یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے کوئی حد نہیں ہے، اور یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے حبیب آپ فرما دیں میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے دیگر بہت ساری احادیث جو ہیں یہاں بیان کی جا سکتی ہیں اس حوالے سے
کہ جب انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتیں جو ہے وہ ہٹا لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی گویا کہ وہ کتاب اللہ کا انکار کر رہا ہے، یعنی جو توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اپنے گناہ کی معافی نہ مانگے، تو گویا کہ اللہ کے اس قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ جبکہ اللہ نے تسلی دے دیا ہے، بتا دیا ہے، تو پھر انسان جو ہے اس طرح منفی کیوں سوچتا ہے۔ عبید بن عمیر جو ہے فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے کہتا ہے اس شیطان کو تو نے میرے اوپر جو ہے وہ تسلط دے دیا ہے، قدرت دے دی ہے، تو ہی میری حفاظت فرمانے والا ہے، نصرت فرمانے والا ہے، مدد فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یولد لک والد الا وقلت به من یحفظہ من قرناء سوء، اے آدم پریشان نہ ہو، اسی طرح جو بھی تیری اولاد پیدا ہوگی، جو بھی اس دنیا میں آئے گا، تو میں اس کی حفاظت کے لیے جو ہے ایسے افراد پیدا کر دوں گا، ایسے فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دوں گا جو بچائیں گے شیطان کے مکر و فریب سے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔